السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرنے سے پہلے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ آج کی سٹوری ایسی سٹوری ہے بھی حقیقت پہ مبنی، اور آپ نے ایسی سٹوری کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ سعودی عرب، نارملی سعودی عرب، یہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں نے کہا واہ، ابھی سعودی عرب آزاد نہیں ہوا تھا، برٹش کالونی تھی، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو یا ایسے کہہ لو کہ آزاد ہو گیا تھا، 2-4 دن ہوئے تھے بس۔ ریاض کا ایک بندہ جو کسان تھا، کسان، کھجوروں کا باغ تھا اس کا ایک، اور کوئی سبزیاں اگا کے وہی بیچنا۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب کے حالات کیسے تھے۔ آج سے 50 سال پیچھے بھی چلے جاؤ تو آپ کو عرب کے حالات کا پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تو 100 سال پہلے کی بات ہے۔ عبدالعزیز بندے کا نام تھا، جس کے بچے تھے چھوٹے چھوٹے، اور چھوٹی سی فیملی تھی اس کی۔ اس کا گزر بسر یہ تھا کھانے کا کہ کھجوریں بیچ لی، اور جو سبزیاں ہوئی وہ بیچ لی۔ ایک گدھا تھا اس کے پاس جس کے اوپر وہ یہ لاد کے لے کے جاتا تھا۔ نارملی وہ سبزیاں بیچتا تھا اپنے ہی 2-3 گاؤں ہیں، وہاں گھوم پھر کے تو وہ سبزیاں بیچ لیتا تھا۔ تو ایک دن اس نے سوچا کہ یار میں کیوں نہ اس کو بڑے بازار میں لے کے جا کے بیچوں، جو کہ اس سے 2 گھنٹے کی مسافت تھی گدھے کے اوپر۔ خیر اس نے سبزیاں لا دی اور چلا گیا بڑے بازار کی طرف، جو اس سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ وہاں گیا، سبزیاں بیچیں، واپسی کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ بھی نہیں، وہی صحرا ہے، کوئی چٹانیں ہیں ایسے۔ ایک جگہ پہ نا راستے میں ایک درخت تھا، تو تقریباً 4 بجے کا ٹائم ہو گیا، دن کو 4 بجے یا نہیں، ہم عصر کے ٹائم۔ تو گدھا اس نے باندھا، اور تھوڑا سا یہاں سستال میں ابھی آدھا راستہ باقی ہے، تو لیٹا ہی تھا کہ کیا ہوا کہ ایک سانپ اس کے منہ کے بالکل قریب آ گیا۔ سانپ نے منہ کیا ہوا، تو مجھے کچھ گال کے اوپر فیل ہوا، دیکھا سانپ، میں جلدی سے پیچھے ہٹا۔ میرے پاس خنجر تھا، اس خنجر کو عربی میں جمبیہ بولتے ہیں، یہ اپنے پیٹ کے ساتھ باندھا، لیکن وہ جمبیہ سے تھوڑا سا بڑا تھا، تلوار بھی نہیں تھی نہ جمبیہ تھا، اس سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ کہتا ہے میں نے بسم اللہ پڑھا، بسم اللہ، ٹھک، کاٹ دیا، سر کاٹ دیا اس کا۔ ہے سانپ، میں نے کہا یار یہ کیسے، یہ اچھی جگہ نہیں ہے، ابھی اور بھی کوئی سانپ نکل آئے گا۔ چلو گھر پہنچا، شام ہو گئی، وہ غریبی تھی، وہ زندگی کیسی تھی وہ پہاڑوں میں۔ کہتا ہے رات کے کوئی 8 کا ٹائم ہوا تو دروازہ نوک ہوا، جا کے دروازہ کھولا تو پولیس والے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تمہارا نام عبدالعزیز ہے؟ ہاں میرا نام عبدالعزیز ہے۔ چلو جج کے سامنے پیش ہو۔ وہاں سعودی عرب میں آج بھی قاضی نظام جو ہے نا
وہ رائے جائے، یہ جج والا نظام نہیں ہے۔ جج تو آپ کو پتہ ہے وکیل ہوتے ہیں، دونوں طرف سے وہی باتیں کریں گے، مدعی اور جو ملزم ہوتا ہے وہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہوتے ہیں، وکیل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قاضی جو ہے وہ وہاں پر ڈائریکٹ دونوں فریق بیٹھ کے اس کے سامنے بتائیں گے۔ کہتا میں نے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ کہتا تم نے جرم کیا تمہیں وہیں پر جا کے پتہ چلے گا۔ کہتا میں نے کہا مجھے بتاؤ تو صحیح میں نے جرم کیا ہے؟ میں تو غریب سا بندہ ہوں، میں کہیں جاتا بھی نہیں ہوں، بس میرا یہ چھوٹا سا گھر ہے، یہی میرا کھیت ہے جہاں سے میں سبزی کاٹ کے تو بازار میں اپنے گاؤں وغیرہ میں بیچتا ہوں۔ آج میں پہلے دن بازار میں گیا تو میں نے وہاں پر بھی کچھ نہیں کیا، بس سبزی بیچ کے تو آگے، نہ میں نے چوری کی نہ میں کچھ بھی، میں تو رزق حلال کی تلاش میں نکلا تھا۔ کہتا ہے جو بھی ہے یہ تمہیں قاضی کے سامنے جا کے پتہ چلے گا۔ خیر اب میں کیا کرتا، وہ پولیس والا ہے، تو یہ بھی ہے کہ پولیس والا کدھر سے آ گیا، ادھر تو کوئی تھانہ بھی نہیں ہے، یعنی اس وقت کوئی ابھی تھا ہی نہیں کوئی سسٹم، نہ گورنمنٹ تھی نہیں۔ پھر بھی میں نے اسے کہا کہ رات کا اتنا لیٹ ٹائم ہو گیا، میں صبح آ جاؤں گا۔ اس نے کہا صبح نہیں، ابھی جانا ہے، ابھی صبح کس نے دیکھی، ابھی تم اسی ٹائم میرے ساتھ چلو گے۔ میں نے بڑا زور لگایا، کوئی نہیں مانا، پھر میں نے اپنی وائف کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس میں تھوڑی دیر میں آ جاتا ہوں۔ تو وہ پولیس والا مجھے کہتا ہے تم آگے چلو گے یا میں آگے چلوں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی جیسے تمہاری مرضی ہے تم ویسے کر لو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، وہ چلتا جا رہا ہے، میں چلتا جا رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا بھئی شیخ کا گھر تو اس طرف ہے، قاضی تم کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پیچھے، میں کہا میرے پیچھے چلتے آؤ۔ کتنی دور لے گئے، میں نے وہ ابھی ویران ایریا آ گیا۔ یہاں کہاں ہے شیخ ہے بھائی؟ کہتے یا تم میرے پیچھے چلتے آؤ۔ بھائی کدھر لے کے جاؤ گے؟ خاموشی سے میرے پیچھے چلتے آؤ۔ کہتا وہ راستے میں ایک پہاڑی تھی، تو پہاڑی میں اس پہاڑی کے اندر جانا ہے۔ کہتا ہے اس پہاڑی کے اندر کدھر جانا ہے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتا جاؤ۔ کہتا وہی پہاڑی جو میں دیکھتا ہوں اس کے اندر دروازہ ہے۔ تو میں چلا گیا اندر، وہاں اور بھی تھوڑے سے لوگ تھے۔ جی شیخ کدھر ہے؟ بس تم کھڑے ہو جاؤ، شیخ آ رہا ہے، بس ابھی آ جائے گا۔ تھوڑی دیر کھڑا رہا، جی جناب وہ قاضی صاحب آ گئے، شیخ۔ ہاں عبدالعزیز، جی عبدالعزیز، عبدالعزیز تم نے آج کسی کا قتل کیا ہے؟ کہا یا شیخ میں نے نہیں کسی کا قتل کیا، میں کسی کا قتل کیسے کروں گا، میں تو غریب سا بندہ ہوں، نہ میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہے، نہ کسی کے ساتھ دشمنی، میں نے کس کو قتل کر دیا؟ وہ وہاں عورت تھی، وہ رو رہی ہے، اسی نے میرا خامند کو قتل کیا، اسی نے اس کے پاس یہ جنبی ہے، اسی اس خنجر کے ساتھ اس نے میرے خامند کی گردن اتاری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں، وہ بھی رو رہے ہیں، یہی ہمارے پاپا کا قاتل ہے، ہم نے اس کو دیکھا یہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہمارے پاپا کو قتل کیا۔ کہ میں شیخ صاحب میں نے کسی وہاں کوئی بندہ ہی نہیں تھا، میں نے کس کو قتل کرنا تھا؟ میں وہاں اکیلا تھا، کوئی بندہ نہیں، میرا گدھا تھا میرے ساتھ، نہ وہاں سے میرے سے پہلے میں نے کسی کو دیکھا نہ۔ تو وہ عورت جو ہے نا رو رہی ہے، یہی ہے اسی کو سزا دو، اسی کو سزا دو۔ تو وہ جو قاضی تھا وہ کہتا ہے تم خاموش رہو، ہم فیصلہ کریں گے، تو اگر تم ابھی چپ نہ کی تو تمہیں سزا دوں گا۔ بڑی مشکل سے اس عورت کو وہ عورت بار بار میرے اوپر الزام دھرتی جا رہی ہے، میں نے کسی کا قتل کیسے کر دیا، جھوٹا الزام لگا رہی۔ تو وہ جو قاضی تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم جب وہاں پر لیٹے ہوئے تھے کوئی سانپ آیا تھا؟ کہتا ہے ہاں شیخ ایک سانپ تھا، وہ میں لیٹا ہوا تھا، وہ آیا تو میں نے اس کو مارا تھا، میں نے تو کسی بندے کو نہیں مارا۔ تو اس نے کہا سنو، جب تم نے اس سانپ کو مارا تو تم نے اس سے پہلے اس کو آواز دی تھی؟
یہ میں اس کو کیا کہتا، کیا مثلا تم نے جب اس کو قتل کیا، اس کی گردن اتاری، تم نے اس کو پہلے آواز دی تھی، کچھ کہا اس کو؟ کہتا ہے شیخ میں نے، ہاں شیخ میں نے بسم اللہ پڑھا تھا، بسم اللہ، اور خنجر مار دیا، اس کی گردن اتر گئی۔ اس نے کہا، وہ عورت کہتی ہے نہیں 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 نہیں، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے کچھ نہیں پڑھا تھا، اس نے کچھ بھی نہیں بولا، اس نے ڈائریکٹ میرے خامن کی گردن اتار دی۔ تو اس شیخ وہ قاضی نے وہ کہا عورت کو کہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ اس نے کچھ نہیں پڑھا تھا؟ اس نے کہا ہاں میرے بچے، وہ بچے بولتے ہیں ہاں اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تو محفل میں جو وہاں پر عدالت میں جو تھے دوسرے بندے کھڑے، ان میں سے کسی نے شیخ نے کہا تم لوگوں میں سے کوئی گواہ ہو اس کے اوپر کہ اس بندے نے کچھ کہا تھا اس کو پہلے؟ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ وہ بوڑھا بندہ تھا، شیخ صاحب میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بسم اللہ پڑھا تھا، یہ سچ بول رہا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھا اور ساتھ ہی خنجر مار دیا۔ اس نے کہا خلاص گواہی آ گئی اس بندے کی سچائی کی، اور یہ بری ہے۔ عورت کو کہا کہ میری بات سنو، اگر تم نے یا تمہارے بچوں نے اس بندے کو یا اس بندے کے کسی فرد کو، گھر کے کسی بھی فرد کو تم نے کوئی اذیت پہنچائی تو پھر ہم تمہیں اچھی کڑی سزا دیں گے۔ یہ بندہ ابھی تک نہیں سمجھا کہ میں کہاں پیش ہوں، میں نے کس کو مار دیا، وہ میں نے تو سانپ کو مارا تھا، اس کا خامند کہاں سے آ گیا، یہ عورت ہے۔ تو وہ قاضی نے فیصلہ کیا کہ تو بری ہے، لیکن ایک چیز ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، 5 سال تو جب تیری کھجور کی فصل ہوگی تو تو ان کو 100 کلو کھجوریں ہر سال میں دے گا۔ تو شیخ میں اس کو جانتا نہیں، میں کدھر کھجوریں دوں گا؟ کہا کہ جہاں پر وہ درخت تھا جہاں پر تو نے اس سانپ کو مارا تھا، اسی جگہ کے اوپر بس تم نے آنا ہے، وہ اپنی کھجوریں وہاں پر رکھنی ہے اور چلے جانا ہے پورے 5 سال، ہر سال میں تم نے 100 کلو کھجور اس کو دینی ہے، یہ بیوہ ہے تو یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ گزر بسر کر لے گی۔ اور اس کو پکا کیا کہ تم ان کو اذیت نہیں دو گے کبھی بھی۔ خیر وہ عدالت ختم ہوئی، وہ گھر چلا گیا۔ یہ سٹوری مشہور ہوئی تھی سعودی عرب میں، پھر اخباروں میں بھی آئی اور بہت ساری محفلوں میں بھی یہ بات، اور یہ سچی سٹوری ہے، سچی۔ اب میں آپ کو سیدھا 2 چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ جو جنگلی سانپ ہے اس کو مار دو، گھریلو سانپ جو ہے اس کو پہلے آواز دے لو۔ کیا آواز دینی ہے؟ کہ اگر کسی کے گھر میں سے سانپ نکل آتا ہے تو اس کو کیا آواز دے گا کہ اگر تم جن ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے۔ 3 دفعہ اس کو کہو۔ اگر وہ جن ہوگا نا، حدیث ہے کہ جن ہوگا تو وہ اسی ٹائم آپ کے آنکھوں کے سامنے نکل کے چلا جائے گا جب تم، اور اگر وہ تم 3 آوازیں دیتے ہو تو وہ پھر بھی نہیں جاتا تو پھر وہ سانپ ہے، اس کو مار دو۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جن ہو سکتا ہے، اگر جن ہوا تو تم نے اس کو بغیر آواز دیے مار دیا تو پھر وہ تم سے بدلا لیں گے، اس کی جو باقی کے خاندان والے تم سے بدلا لیں گے۔ لہٰذا عرب تو آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے انڈیا پاکستان میں کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھتا، ان کے ہاں جو سانپ ہے وہ سانپ ہے، جبکہ سانپ تو جو جن ہے وہ تو کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، کالا کتا ہے، بلی،
بچھو، سانپ اور مودی جانور جو ہیں ان کی شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. جنات اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے. تو آپ کو یہ قصہ سٹوری کیسی لگی؟ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ ایسی سٹوری آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. چیلنج ہے. آخر میں سٹوری پسند آئی لائک کریے گا، شیئر کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.